بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جمعۃ المبارک ہے اور اللہ پاک سے خاص دعا ہے کہ وہ ہم سے اس مصیبت اور وبا کو دور فرمائے۔ پچھلے 3 ماہ سے دنیا کرونا وائرس کی لپیٹ میں ہے۔ اس وبا نے عالمی انوائرمنٹ کو یکسر تبدیل کر کے رکھ دیا ہے۔ اسی انوائرمنٹ کے تحت ہم بھی ایز اے قوم یکجا ہو چکے۔ 26 فروری سے اب تک پچھلے 38 دنوں میں ہم نے اس چیلنج کا بطور قوم بخوبی مقابلہ کیا ہے۔ حکومت پاکستان اس مد میں بر وقت اقدامات کر رہی ہے۔ میں ان تمام بہادر ڈاکٹرز، پیرامیڈکس، سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو خاص طور پہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں جو فرنٹ لائن پہ اس وبا کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ میں پاکستان بھر کے علماء کرام کا بھی خاص طور پہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جنہوں نے اس وبا کے دوران، اس نازک وقت کے دوران، ان سنگین حالات کے دوران پوری قوم کو اتحاد کا پیغام دیا ہے اور عوام میں شعور بیدار کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہمیں رنگ و نسل، لسانیت اور مذہب سے بالاتر ہو کر بحیثیت ایک قوم کے اس وبا کا مقابلہ کرنا۔ یہاں میں پاکستانی میڈیا کا بھی خاص طور پہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جنہوں نے ان حالات میں بہت احسن طریقے سے اپنی ذمہ داریوں کو نبھایا ہے۔ مجھے یہ کہنے میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس جنگ کو جیتنے میں ہمیں میڈیا کا بھرپور تعاون درکار ہے۔ میڈیا نے اب تک نہایت آبجیکٹو رپورٹنگ کی ہے اور عوام کو ہر طرح سے آگاہ رکھا ہے۔ اس وقت افواج پاکستان ملک کے کونے کونے میں موجود ہے اور کرونا وائرس کے پھیلاؤ کی روک تھام کے لیے اپنے تمام وسائل بروئے کار لا رہی ہے۔ چیف عوامی اسٹاف کی ہدایات ہیں کہ عوام کی صحت اور حفاظت کے لیے سیکیورٹی فورسز نہ صرف ان تک پہنچیں بلکہ مشکل کی اس گھڑی میں ہر ممکن مدد فراہم کریں۔ تمام فارمیشن کمانڈرز اپنے اپنے ایریز آف رسپانسبلٹی میں وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو بھرپور تعاون مہیا کر رہے ہیں۔ اب میں آپ کو نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے بارے میں کچھ بتاتا چلوں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر NCC جو کہ نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی ہے اس کے تحت کام کر رہا ہے۔ NCC کو پاکستان کے وزیر اعظم صاحب ہیڈ کر رہے ہیں اور نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کو فیڈرل منسٹر اسد عمر صاحب ہیڈ کر رہے ہیں۔ اس کے کوآرڈینیٹر کے طور پہ لیفٹیننٹ جنرل حمود الزمان کو تعینات کیا گیا ہے۔ NCOC بیسیکلی ایک آپریشنل نرو سینٹر ہے جو کہ پوری نیشنل ایفرٹ کو سینرجائز اور آرٹیکولیٹ کرنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ اس کا میکانزم کچھ یوں ہے کہ تمام صوبوں کی طرف سے ہر طرح کی انفارمیشن اور اطلاعات اس سینٹر کو مہیا کی جاتی ہیں۔ اس سینٹر میں ہر انفارمیشن کو کولیٹ اور اینالائز کیا جاتا ہے۔ اس انالیسس کے تحت ریکمنڈیشنز تیار کی جاتی ہیں جو بیسیکلی NCC کو پرووائڈ کی جاتی ہیں تاکہ وہاں پہ ملک کی اعلیٰ قیادت بر وقت اقدامات کے ڈیسیژنز لے سکے۔ اس نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کو جو انفارمیشن مہیا کی جا رہی ہے اس کے لیے مختلف ڈیجیٹل پلیٹ فارمز بھی استعمال کیے جا رہے ہیں اور ہیومن ریسورس بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ اسی مربوط نظام کے تحت اب تک لاکھوں افراد کو ٹریک اینڈ ٹریس کر کے ان کو بر وقت ہدایات پہنچائی جا چکی ہیں۔ اب تک اس ٹریکنگ اور ٹریسنگ کی مد میں 465 ملین پیغامات PTA کے تھرو پاکستان کی عوام تک پہنچائے جا چکے ہیں۔ اسی نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر میں جو اب تک ہمارے پاس انفارمیشن آ چکی ہے اور جتنا کچھ ابھی تک ہم اینالائز کر پائے ہیں اس کی تحت مختلف علاقوں کو ملک میں آئسولیٹ بھی کیا جا رہا ہے تاکہ وہاں پہ
وبا کے مزید پھیلاؤ کو روکا جا سکے۔ یہی وہ میکنزم ہے جس کے تحت اس سے پہلے جو منسٹر صاحبہ نے ذکر کیا کہ ہم انڈیفینٹ لاک ڈاؤن بھی افورڈ نہیں کر سکتے، اور ہمیں اس لاک ڈاؤن کے ساتھ ساتھ اپنی اسینشیل ریکوائرمنٹس، اسینشیل سروسز کی ترسیل بھی جاری رکھنا پڑے گی۔ سو نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر میں تمام وسائل کو بروئے کار لا کر جو بگر پکچر ایمرج کرتی ہے، اس سے ہمیں یہ مدد مل رہی ہے کہ پاکستان کے تمام صوبوں، گلگت بلتستان، آزاد جموں اور کشمیر میں ضرورت کے مطابق سامان پہنچایا جا سکے، چاہے وہ میڈیکل ایکوپمنٹ ہے، چاہے وہ اسینشیل سروسز کی ہے، یا ٹارگیٹڈ ایریاز میں ہیومن ریسورس کا پہنچانا۔ یہ تمام چیزیں اس بگر پکچر کو دیکھتے ہوئے تمام ٹارگیٹڈ ایریاز میں پہنچانے کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر اسینشلی ایک ون ونڈو آپریشن ہے۔ یہاں پہ ایک چھت کے نیچے تمام ضروری منسٹریز اور تمام صوبوں کو بھی نمائندگی حاصل ہے، اور ایک چھت کے تلے یہ تمام لوگ بیٹھ کے ہر طرح کی انفارمیشن ریسیو کرتے ہیں اور ہر طرح کی انفارمیشن آگے پاس کی جاتی ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر اسینشلی ٹائملی پروجیکشن اور ٹائملی انٹرونشن، ان دونوں بیسک مقاصد کے لیے پاکستان کی اعلیٰ قیادت کو انفارم ڈیسیژن میکنگ میں مدد فراہم کر رہا ہے۔ آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ ایک ایسی آفت ہے جس سے اتنے بڑے پیمانے پر ہمارا پہلی مرتبہ واسطہ پڑا۔ بدلتی صورتحال کے مطابق روزانہ کی بنیاد پر تمام پاسبل اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ان حالات میں سب سے اہم عوام کا ریاست کے ساتھ تعاون، اسی کے ذریعے ہم بحیثیت قوم اس وبا کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ یہ ایک ایسا فرض ہے جس کے سامنے کوئی خطرہ، کوئی تکلیف، کوئی قربانی اہمیت نہیں رکھتی۔ اچھا مسلمان ہونے کے ناطے بھی ہمارے ارد گرد کے افراد کو محفوظ رکھنا ہمارے اولین فرائض میں شامل ہے، اور یہ کام ان حالات میں آپ اپنے گھروں تک محدود رہ کے کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوری پاکستانی قوم، کشمیریوں اور پوری انسانیت پر رحم نازل فرمائے اور ہم سب کو اس وبا سے نجات فرمائے۔ آمین۔ تھینک یو ویری مچ۔